لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے الگ الگ مہینوں کو، دنوں کو، ساعتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے تاکہ بندہ ان کی قدر کر کے اللہ کے تقرب کو پا سکے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکے. مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں میں افضل بتلایا، دنوں میں جمعہ کے دن کو افضل بتایا. ایسے ہی پورے سال کے دنوں میں عشرہ ذی الحجہ برکت والے دن ہیں، عظمت والے دن ہیں، نیکیوں کو کمانے کے دن ہیں، نیکیوں کا موسم ہے. ایک ایسے 10 دن جس میں بندہ کھل کے اللہ کی کبریائی، بڑائی، اللہ کی عظمت کے جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور اس کے وہ جملے اللہ جل جلالہ و من والہ کے یہاں بہت زیادہ فضیلت لیے ہوئے ہوتے ہیں، تقرب لیے ہوئے ہوتے ہیں، فضیلت لیے ہوئے ہوتے ہیں. چنانچہ سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو جو 10 راتیں جن کی قسم کھائی گئی ہے قرآن عظیم الشان میں، مفسرین خصوصاً صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ لیالی عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، کہ ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. اس کی بابت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ایام العشر، کہ ایام معلومات سے ابتدائی عشرہ ذی الحجہ مراد ہے. صحیح بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. صحیح جامع صغیر میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع شيء. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن جو بھی عمل بندہ کرے گا اس سے افضل عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ نے پوچھا کیا جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے افضل کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا جہاد بھی نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں جہاد بھی، مگر ایسا جہاد کہ بندہ اپنی جان، اپنے مال کو لے کر نکلے اور پھر واپس نہ آئے. یہ جہاد صرف افضل ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ عام جہاد بھی افضل ہے.
تو اس سے وقات معلوم ہوتی ہے، قیمت معلوم ہوتی ہے کہ عشر ذی الحجہ کی عظمت، اس کی وقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال میں کیا ہے۔ اعمال کیا کرنا چاہیے پھر ان 10 دنوں میں؟ تو صحابہ اکرام کے آپ اگر معمولات دیکھیں گے کہ جب ان کی زندگی میں عشر ذی الحجہ آتا تو وہ کیا کرتے تھے، تو آپ کو ملے گا کہ صحابہ اکرام کثرت سے تکبیر، تشریق، تحمید کرتے تھے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے، کبریائی کے، حمد کے جملے اپنی زبان سے نکالتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور کتابوں میں ملتا ہے کہ ان 10 دنوں میں خصوصاً اگر وہ بازار میں بھی داخل ہوتے تو بازار میں بھی ان کی زبانوں پر اللہ کی بڑائی کے جملے ہی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ رہتے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ کثرت سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بندہ اپنی زبان سے نکالے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں حضرات پڑھتے اور بھی انہیں اور لوگ انہیں دیکھ کر تکبیریں پڑھتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازاروں میں ان 10 دنوں میں داخل ہوتے تو اتنی زور سے تکبیر پڑھتے تھے کہ لوگ بھی ان کو دیکھ کر تکبیر پڑھتے تھے۔ اور ایک فضیلت جس کو خاص ان دنوں میں امت پا سکتی ہے، حاصل کر سکتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زوج مطہرہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ یہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلم یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ۔ سنن ترمذی، صحیح ابن حبان، للالبانی کی یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے، 1-2 دن میں چاند دکھے گا، ذی الحجہ کا چاند 27 اور اگر نہیں دکھ سکا تو 28 کو تو کنفرم ہے کہ 30 دن پورے ہوں گے۔ تو جو ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہو، اس کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے، چاہے وہ بکرا لا کر قربانی کر رہا ہے یا بڑے کسی جانور میں اپنا حصہ لگا کر قربانی کر رہا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہو، تو جب تک وہ قربانی نہ کر لے، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر جب تک وہ قربانی نہ کر لے، اپنا بال اور نہ ناخن کاٹے، بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹنا، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں کیا تھا کہ ہر جمعہ کو آپ کو ناخن کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، زیر بغل بال نکالنا ثواب ہے، فطرت میں داخل ہے، آپ کو اس پر نیکی ملنے والی ہے۔ لیکن جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آیا، جب تک قربانی نہیں ہو جاتی، آپ اپنے قربانی سے فارغ نہیں ہو جاتے، تب تک آپ نے اگر اپنے مونچھوں کے بال، بغل کے بال، زیر ناف بال نہیں کاٹے، اپنے ناخن نہیں کاٹے، اس ایک مستحب عمل پر، یہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اس مستحب عمل پر، اس کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے حدیث پر عمل کیا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں عین اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل، کہ جیسا جہاں جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا بندگی ہے۔ عام دنوں میں کاٹنے پر فضیلت اور ان 10 دنوں میں نہ کاٹنے پر فضیلت۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اگر ناخن ان 10 دنوں میں کاٹ لیے، اپنی مونچھوں کو کاٹ لیا، اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیا، زیر ناف بال کاٹ لیا، تب وہ گنہگار ہو گیا، ایسا نہیں ہے، گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ نہ کاٹ کے
قربانی کے بعد کاٹے گا تو ثواب ملے گا، ثواب میں اضافہ ہوگا، نیکیاں کمانے کا موقع ملے گا. تو اس کو غنیمت سمجھیں اور ضروری سمجھ کر نہ کریں. ایک مستحب عمل ہے جس کے کرنے پر، جس پر عمل کرنے پر مجھے نیکی ملنے والی ہے، ثواب ملنے والا ہے، یہ سوچ کر کریں. تو عشرہ ذی الحجہ کی قدر یہ ہے کہ جب یہ اتنے زیادہ محترم بالشان دن ہیں، راتیں ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو بندہ اس میں نیکیاں تو کرے ہی، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے. کہ جو جتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت والے دن اور راتیں ہوتی ہیں، اس میں کیے جانے والے گناہ پر اتنی بڑی پکڑ سرزنش ہوتی ہے کہ جب بتلا دیا تھا، فضیلت بتلا دی تھی، تب کیسے گناہ کر لیا. تو اپنے آپ کو بچائیں. نیکی کا کرنا جہاں پر ضروری ہے، وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حتی الامکان کوشش کرے کہ کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو. اور یہ وہ دن ہے، عشرہ ذی الحجہ کے دن، وہ دن ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، جس میں اسلام کا سب سے اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے. حجاج اکرام عاشقانہ انداز میں ارکان حج کو ادا کرتے ہوتے ہیں. ان کی نقل کے لیے بھی آپ سمجھیے کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے ان سے کروایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، کم سے کم مشابہت تو ہو جائے. پراگندہ حال، پراگندہ بال، جیسے حجاج کرام ہیں کہ 5 دنوں میں ان کو اپنی فکر نہیں رہتی، ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں. عجیب کیفیت اور عجیب حالت ہو جاتی ہے. تو ان کی مشابہت ہو جائے، کچھ نقل ہو جائے، اور یہاں مقیم لوگوں کو بھی فضیلتیں مل جائے کہ وہاں تو وہ ان مخصوص مقامات پر پہنچ کر ارکان حج کو ادا کر رہے ہیں، حج جیسا فریضہ ان کا ادا ہو رہا ہے، اور ماں سے ابھی پیدا ہوئے ایسے بچے بن رہے ہیں، اتنے کلین، گناہوں سے پاک بن رہے ہیں. تو جو نہیں جا سکے ان کو کیا وہ محروم رہ جائیں گے؟ تو ان کو ایسے طریقے سے فضیلت دلائی جا رہی ہے، ایسے طریقے سے نیکیاں دلائی جا رہی ہیں کہ وہ بھی نیکیاں کما لیں، وہ بھی اللہ کا تقرب حاصل کر لیں، وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیں. اس کے لیے یہ کام کروائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے. اور ایک اہم چیز جو یہاں مقیم لوگ ہیں ان کے لیے کہ قربانی جو صاحب نصاب ہے ان کو فرض کی گئی، تو اب اس کی تیاری میں وہ لگیں گے. 10 دنوں میں وہ اپنی واجب قربانی کی تیاری میں لگیں گے. جانور دیکھیں گے، خریدیں گے، اس کو اپنے گھر لے آئیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس سے انس، دل وابستگی کریں گے، دل لگائیں گے، جانور کو مانوس کریں گے، اتنا زیادہ اس کا خیال رکھیں گے، اس کو پالیں گے، پوسیں گے، اور اتنا زیادہ اس کو اپنے سے اٹیچ کر لیں گے کہ وہ جانور مالک کو پہچاننے لگے گا، اس کے ساتھ کھیلنے لگے گا، اس کی باتوں کو، اس کے اشارات کو، اس کی جانے والی باتوں کو سمجھے گا. اور پھر جیسے ہی قربانی کا دن آئے گا، یہ اپنے محبوب ترین جانور کو، دل لگائے ہوئے جانور کو، اور بچے، خصوصاً بچے جنہوں نے بہت زیادہ وقت گزارا ہے جانور کے ساتھ، دل نہیں چاہ رہا ہے اس کے باوجود وہ جانور کو ذبح کریں. تو یہ جو عمل ہے اپنے نفس کو کچلنے کا، ارمان کو کچلنے کا، خواہشات کو کچلنے کا، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے عمل کرنے کا جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اس کو غنیمت سمجھے. جو صاحب نصاب ہے وہ جانور اپنے گھر لائیں، اور لا کر کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے قربانی جیسے محترم بالشان عمل پر، اللہ کے تقرب والے عمل پر حرف زد آ جائے، نشان آ جائے، سوالیہ نشان آ جائے. بہت ساری خرافاتی چیزیں عموماً لوگ کر گزرتے ہیں کہ اپنے بساط کے مطابق بھاری بھرکم اچھا خاصا جانور لایا جا رہا ہے، اور نہ صرف لا کر اسے گھر میں پالا جا رہا ہے، سنبھالا جا رہا ہے، بلکہ پوری بستی میں گھمایا جا رہا ہے، گھما کر دوسرے جانوروں کے ساتھ بھڑایا جا رہا ہے.
لڑایا جا رہا ہے اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کتنا طاقتور ہمارا جانور ہے۔ یہ سارے خرافاتی باتیں ہیں، لایانی چیزیں ہیں، گناہ والی چیزیں ہیں، شریعت کے ساتھ نعوذ باللہ کھلواڑ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اپنے جانور کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، بہت ہوا تو اس کو چرانے کے لیے کہیں لے کر چلے گئے، پھر واپس اپنے گھر لے آئے۔ ایسی حرکتیں نہ ہو کہ جس سے امت پریشان ہو جائے، ارد گرد کے پڑوسی پریشان ہو جائیں، ایسی کوئی حرکت نہ ہو۔ تو جہاں پر فضیلت والی چیزیں ہیں شیطان اپنا کام کر گزرے گا کہ فضیلتوں سے محروم کرنے کے لیے وہ ایسے ایسے کام کرانے کی انتک کوشش کرے گا جس کے کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کی رضا سے دور ہو جائے، اللہ کی خوشبو سے دور ہو جائے۔ تو ایسے اعمال نہیں کرنے ہیں، اور جو فضیلت والی چیزیں انہیں کرتے رہنا ہے، جیسے بتایا گیا صحابہ اکرام کا عمل، خصوصاً سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتایا کہ بازار میں بھی بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، کم سے کم اتنی آواز تو ہو کہ ہم خود سن سکیں۔ اور ایسے بھی بازار کی مستقل ایک تسبیح ہے کہ جس پر لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں ملتی ہے، کلمہ توحید کے بازار میں پڑھنے پر لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں ملتی ہے۔ جنت میں گھر بنانے کا وعدہ ہے کلمہ توحید کے بازار میں پڑھنے۔ تو یہ اللہ کی بڑائی کے جملے ان کو پڑھتے رہیں خصوصاً دنوں میں، اور آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ اسی سے متعلق چند چیزیں جو گزار کرنی ہیں۔ عرفے کی فضیلت ہے، تکبیر تشریق کی فضیلت ہے، اس کی تعین ہے کہ کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے، قربانی کی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں گزار کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جانب سے اور پوری امت اسلامیہ کی جانب سے کیے جانے والے اعمال صالحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، خود کو اور پورے عالم اسلام کو اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔